اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قانون سے آگہی ہر شہری کا بنیادی حق ہے۔ آج کا جو سوال ہے جو میرے پاس آیا اس میں یہ صورتحال ہے کہ خاتون نے بتایا کہ اس کا حق مہر جو ہے وہ 10 تولے زیور تھا جو کہ اس کے میاں نے ادا کر دیا تھا۔ تو اس ٹائم یہ ہے کہ میں انتہائی مجبوری کی حالت میں خلا لینا چاہتی ہوں، کیونکہ میرا جو میاں ہے وہ مارنا پیٹنا اور تشدد کرنا، میرا بازو بھی فریکچر ہوا ایک دفعہ، اور ایک دفعہ تو باقاعدہ وہ میرا ہی دوپٹہ لے کے گلے میں اس نے کہا کہ ڈال کے تو میرے گلے کو دبانے کی کوشش کی، وہ گھر والوں نے چھڑایا۔ میں اس سے علیحدہ ہونا نہیں چاہتی، نہ ہی علیحدگی لینا چاہتی ہوں، لیکن اب میری مجبوری یہ ہے کہ وہ کچھ نشہ بھی کرتا ہے، تھوڑا سا ایسی کوئی صورتحال ہے کہ اب وہ اس کو سمجھ نہیں آتا، اور وہ مجھے تو اب اس سے جان کا خطرہ محسوس ہوتا ہے کہ میں اگر اس سے علیحدہ نہ ہوں تو وہ مجھے چھوڑتا بھی نہیں ہے، اور خلا نہ لوں تو علیحدہ نہ ہوں تو وہ میری اپنی جان کو خطرہ ہے۔ تو اس صورت میں اب کیا کروں، اور کیا میں نے جو حق مہر لیا تھا وہ تو میں خرچ کر چکی ہوں، اور میرے پاس اب کوئی ایسے حالات نہیں ہے کہ میں خلا کی صورت میں اس کو حق مہر واپس کر سکوں۔ تو اس کے لیے مجھے اب کیا کرنا ہوگا، یا میرے لیے کیا وہ ہے اس میں راستہ؟ تو اس میں مشورہ آپ کے لیے یہ ہے کہ آپ کے سوال میں آپ کا جواب بھی شامل ہے۔ کچھ بات جو ہے مجھے سمجھ آ گئی ہے آپ کی بات کی۔ آپ کے سوال کے مطابق یہ ہے کہ حق مہر جو 10 تولہ آپ کے میاں نے آپ کو ادا کیا تھا، اگر عام حالات میں کوئی خاتون خلا کا دعویٰ کرتی ہے تو وہ تو سرسری طور پہ یہی ہوتا ہے کہ مجھے اس سے نفرت ہوگی، میں اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، تو لہذا میں اس سے خلا لینا چاہتی ہوں۔ تو ایسی صورت میں حق مہر وہ نارملی عدالت لکھ دیتی ہے اینڈ میں، آخری میں، کہ بھئی حق مہر خاتون جو ہے وہ واپس کرے گی۔ لیکن جو آپ نے بات بتائی ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی پر ظلم و زیادتی کرتا ہے، تشدد کرتا ہے، مار پیٹ کرتا ہے، جیسا کہ آپ نے بھی بتایا، تو اور آپ نے ظاہر ہے کہ بازو کا بھی اپنے بتایا کہ میرا بازو بھی فریکچر ہوا، تو اس کا بھی میڈیکل ہوگا آپ کے پاس۔ آپ نے بتایا کہ اس نے ایک دفعہ دوپٹہ آپ کے گلے میں ڈال کر گلا بھی دبانے کی کوشش کی، تو وہ ظاہر ہے کہ وہ بھی 2 ایویڈنس گھر کے وہ لوگ 2 ہوں گے جنہوں نے آپ کو بچایا اس ٹائم، وہ بھی آپ کے گواہ ہوں گے۔ آپ عدالت کے اندر جب خلا اس بنیاد پر دائر کریں گی، پہلے تو اللہ کرے کہ ہماری کوشش ہے کہ آپ کا مسئلہ سیٹل ہو جائے، آپ کو ایسا نہ کرنا پڑے، لیکن اگر مجبوری ہو جاتی ہے تو آپ عدالت میں دعویٰ دائر کریں گی خلا کا آن دی بیسس آف ظلم زیادتی، مطلب آپ اس بنیاد پر خلا عدالت سے مانگیں گی اپنا کیس کر کے کہ چونکہ میرا میاں جو ہے مجھے مارتا پیٹتا ہے، تشدد کرتا ہے، اور مجھے اب اس سے جان کا خطرہ ہو چکا ہے، حالات و واقعات ایسے ہیں، لہٰذا میں خلا نہیں لینا چاہتی، لیکن اب میں مجبور ہوں، نہیں تو میری جان جا سکتی ہے، تو لہٰذا اسی لیے جو ہے نا میں اپنے والدین کے گھر بھی آ گئی ہوں، تو لہٰذا مجھے اس سے خلا دلوائی جائے کیونکہ مجھ پر ظلم زیادتی کرتا ہے۔ تو اس بنیاد پر آپ جب اس بنیاد پر عدالت میں کیس کریں گی، اور عدالت میں آپ اپنے گواہان کو بھی پیش کریں گی، اور اپنا یہ جو موقف آپ نے اختیار کیا ہے کہ ظلم اور زیادتی کی وجہ سے اور جان کے خوف کی وجہ سے آپ خلا لے رہی ہیں، تو اگر آپ نے مقدمہ دائر کرنے کے بعد اپنے گواہوں کے ذریعے، اپنے میڈیکل کے ذریعے، اور جو آپ کے سابقہ زندگی گزری ہے ان شہادتوں سے، اور جو لوگ بھی آپ کے حق میں کوئی شہادت دے سکیں، عدالت میں اگر آپ نے یہ مقدمہ اس انداز سے ثابت کر دیا کہ خلا میں صرف اس لیے لے رہی ہوں کہ مجھے اپنے میاں سے جان کا خطرہ ہے، اس کے ظلم و تشدد کی وجہ سے علیحدہ ہونا میرا ضروری ہے، لہذا میں اس کے ساتھ اب نہیں رہ سکتی کیونکہ مجھے جان کا خطرہ ہے، تو یہ جب عدالت کے اندر آپ کا کیس چلے گا، اور آپ نے اگر اس بنیاد پر سارا کچھ ثابت کر دیا اپنے گواہوں کے ذریعے سے، اور اپنے جو ڈاکومنٹری کوئی ایویڈنس ہو، میڈیکل ہے، جو چیزیں ہیں، تو مقدمہ چلنے کے بعد جب عدالت اس نتیجے پر پہنچے گی کہ بھئی یہ جو خاتون جو خلا لے رہی ہے، اس کو ساتھ چونکہ واقعی زیادتی بھی ہو رہی ہے اور اس کی جان کو بھی خطرہ ہے، اور بندہ بھی اس قسم کے حرکات کر چکا ہے جس سے واقعی اس کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، اور اس ظلم زیادتی کی وجہ سے اگر عدالت آپ کے حق میں خلا کی ڈگری کر دیتی ہے، خلا آپ کو مل جاتی ہے اسی بنیاد پر، تو پھر اس کے اندر جو ہے عدالت آپ کو حق مہر سے جو ہے وہ چھوٹ آپ کو مل جائے گی، اور ایسی صورت میں آپ کو حق مہر ادا نہیں کرنا پڑے گا۔ لیکن اگر آپ اس بنیاد پر یہ ثابت کر دیں کہ ظلم زیادتی کی وجہ سے میں خلا لے رہی ہوں، تو اس صورت میں آپ اپنا حق مہر سے بچ سکتی ہیں، اور مطلب آپ کو ادا نہیں کرنا پڑے گا حق مہر۔ تو ایک چھوٹی سی صورتحال تھی جو میں نے کہا آپ کو بتا دوں کہ ظلم زیادتی کی وجہ سے اگر آپ خلا لیں گی اور وہ ثابت کر دیا آپ نے، تو پھر آپ کو حق مہر جو ہے وہ اس کی ادائیگی سے آپ بچ سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔